محمد يا رسول الله يا حبيب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام. ایک انتہائی اہم مسئلے یعنی صدقہ فطر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. صدقہ فطر یعنی فطرانہ کس کو دیں، کتنا دیں اور کس پر واجب ہے. صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے. میں درذیل سطور میں صرف رمضان مبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کا ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے. اسے صدقہ فطر کہتے ہیں. یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے. لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق ہے. اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کسی صورت درست نہیں ہے. صحیح احادیث میں یعنی صدقہ فطر یعنی فطرانہ کی مقدار 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے. مختلف صحیح حدیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جو کہ گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور مختلف جو عام خوراکیں ہم کچن میں استعمال کرتے ہیں، مثلا دالیں، چنا، سوجی وغیرہ. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے. جن گھرانوں کی باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں. فطرانہ ادا کرنے کے وقت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطرانہ لوگوں کی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1-2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے. صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کے نماز سے پہلے ہے.